الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید النبی والمرسلین۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا۔ ہم نے رحمتیں سمیٹی یا نہیں، یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، مگر اب جو دن ہمارے سامنے ہے یہ عام دن نہیں ہے، یہ مغفرت کے دن ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جب آسمانوں سے ایک صدا آتی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ذرا سوچو، اگر دنیا میں کوئی بڑا آفیسر، کوئی بااثر شخصیت اعلان کرے کہ آج جو بھی اپنی غلطی مان لے گا میں سب معاف کر دوں گا، تو لوگ دوڑ پڑیں گے۔ تو پھر جب رب العالمین خود اعلان فرما رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں، تو ہم کیوں سستی کریں؟ میری بہنوں، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، توبہ دل کے ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آنکھیں نم ہو جائیں، دل کانپ اٹھے، ماضی یاد آ کر روح شرمندہ ہو جائے۔ ہم میں سے کتنی ایسی ہیں جو نماز میں سستی کرتی رہی ہیں؟ کتنی ہیں جنہوں نے موبائل پر وقت ضائع کیا؟ کتنی ہیں جنہوں نے ماں باپ کی ذل آزاری کی ہے؟ کتنی ہیں جنہوں نے حجاب یا پردے میں کوتاہی کی؟ یہ سب یاد آتا ہے تو دل میں چبھن ہوتی ہے نا؟ یہی چبھن توبہ کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے لوٹ آئے تو پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سوچو، اگر ہمارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر بھی اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ معاف کر دے گا۔ میری بہنوں، اللہ کو ہماری توبہ پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جائے، لیکن جب بچہ روتے ہوئے کہتا ہے امی مجھے معاف کر دیں، تو کیا ماں اسے دھتکار دیتی ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ کی رحمت تو ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی، گناہ پر شرمندگی، دل میں ندامت ہو۔ دوسری یہ کہ فوراً چھوڑ دینا، جس گناہ میں مبتلا ہیں اسی وقت چھوڑ دیں۔ تیسری، پکا ارادہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ میری بہنوں، ایک لڑکی تھی، وہ بظاہر نیک گھرانے کی تھی، لیکن نماز میں سستی، فضول باتوں میں مشغولیت اور گناہوں کو ہلکا سمجھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ رمضان آیا، پہلا عشرہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس نے مغفرت کے عشرے کے بارے میں بیان سنا۔ اس کے دل پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ رات کو سب سو گئے، وہ اٹھی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی، سجدے میں گئی، اور اچانک اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، اگر آج میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں کس منہ سے تیرے سامنے جاؤں گی؟ وہ روتی رہی، اتنا روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اگلے دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ نماز وقت پر، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت اور آنکھوں میں حیا، یہ ہے توبہ کا اثر۔ دوسرا عشرہ کیوں خاص ہے بھلا؟ رمضان کے 3 حصے ہیں نا، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات۔ تو دوسرا عشرہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی لوٹ آؤ۔ یہ وہ موقع ہے جب فرشتے دعائیں لکھ رہے ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ کہ ہم اس موقع کو ضائع کریں گی؟ توبہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ شیطان کی وسوسے، وہ کہتا ہے ابھی عمر پڑی ہے۔ نفس کی کمزوری، دل کہتا ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ دوستوں کا اثر بعض اوقات ماحول میں روک لیتا ہے، لیکن یاد رکھو جب ارادہ سچا ہو تو اللہ رستے آسان کر دیتا ہے۔ میری بہنوں، اصل توبہ وہ ہے جو تنہائی میں ہو،
جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بس اللہ دیکھ رہا ہو۔ رات کے آخری پہر، 2 رکعت نفل اور سجدے میں آنسو، یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیریں بدلتی ہیں۔ اگر آج نہ کی تو کب؟ کتنی لڑکیاں ایسی تھیں جو کل ہمارے ساتھ تھیں، آج دنیا میں نہیں ہیں۔ موت عمر نہیں دیکھتی، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ خوبصورتی دیکھتی ہے۔ اگر آج ہمیں موقع ملا ہے تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے ہم پر۔ دل کو جھنجھوڑ دینے والا سوال، اگر آج ہمارا نام پکار لیا جائے، اگر آج ہمیں قبر میں اتار دیا جائے تو کیا ہمارے پاس نیکیاں کافی ہیں؟ یہ سوال ہمیں توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کا عہد، آج اسی مجلس میں عہد کر لیں، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، زبان سے غیبت نہیں ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، حیا اور پردے کا اہتمام ہوگا، روزانہ استغفار کی عادت ہوگی۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم تیرے در سے خالی نہ لوٹیں۔ اس مغفرت کے عشرے میں ہماری سچی توبہ قبول فرما لے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی تیری رضا میں گزرے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ہم نے توبہ کی حقیقت تو سمجھ لی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو کیا بدلتا ہے؟ کیا صرف گناہ معاف ہوتے ہیں یا زندگی کی پوری سمت بدل جاتی ہے؟ آج ہم اسی راز کو سمجھیں گے۔ توبہ صرف معافی نہیں ہوتی، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ میری بہنوں، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا تو صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کا دل بدل جاتا ہے۔ پہلے جو نماز بوجھ لگتی تھی اب سکون بن جاتی ہے۔ پہلے جو قرآن مشکل لگتا تھا اب آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ پہلے جو گناہ معمولی لگتے تھے اب دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ہے توبہ کا اثر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ وہ نور اسے صحیح اور غلط کا فرق صاف دکھانے لگتا ہے۔ میری بہنوں، ایک لڑکی تھی، اس کی زندگی عام سی تھی، نماز کبھی پڑھتی کبھی چھوڑ دیتی، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، فضول باتیں، وقت کا ضیاع۔ رمضان کا دوسرا عشرہ آیا، اس نے ایک بیان سنا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس رات وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے چہرے کو دیکھا اور خود سے سوال کیا، اگر آج میرا آخری دن ہو تو کیا؟ اس کا دل لرز گیا۔ وہ جائے نماز پر گئی، سجدے میں سر رکھا اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں نے تجھے بلا دیا مگر تو نے مجھے رزق دیا، میں نے نمازیں چھوڑی مگر تو نے مجھے سانسیں نہ روکی میری، میں نے گناہ کیے مگر تو نے پردہ رکھا، آج میں لوٹ آئی ہوں، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ میری بہنوں، کہتے ہیں اسی رات اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کی فکر کی، ماں کے پاس گئی، ہاتھ چومے، معافی مانگی، جن دوستوں کے ساتھ وہ وقت ضائع کرتی تھی ان سے فاصلہ اختیار کیا۔ یہ ہے سچی توبہ کا اثر۔ توبہ سے دل ہلکا کیوں ہو جاتا ہے بھلا؟ گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں، ہم بظاہر ہنستے رہتے ہیں مگر اندر سے بے سکون ہوتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ بوجھ اتر جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں سکون آ جاتا ہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں دل گھبرا رہا ہے، سکون نہیں مل رہا۔ میری بہنوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے بات تو کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف تو کرو، دیکھنا دل کا بوجھ کیسے اترتا ہے۔ توبہ کے بعد آزمائش بھی آتی ہے۔ یاد رکھو، جب تم توبہ کرو گی تو شیطان تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ وسوسے ڈالے گا، تم زیادہ نیک بن رہی ہو، اتنا بھی کیا بدلنا، پھر سے پرانی زندگی کی طرف لوٹ آؤ نا۔ یہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مشکلات ختم ہو جائیں گی، بلکہ اللہ دیکھتا ہے
کہ بندہ کتنا ثابت قدم ہے۔ میری پیاری بہنوں، توبہ کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے استقامت۔ روز کا تھوڑا سا قرآن پڑھو، نماز وقت پر ادا کرو، استغفار کو معمول بنا لو، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ مگر مسلسل اٹھاؤ۔ یاد رکھو اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مغفرت کا عشرہ صرف اللہ سے معافی مانگنے کا نہیں بلکہ لوگوں سے بھی معافی مانگنے کا ہے۔ اگر کسی سہیلی سے ناراضگی ہے، اگر کسی بہن سے جھگڑا ہے، اگر ماں سے طلاق کلامی ہوئی ہے، آج ہی دل صاف کر لو، کیونکہ جس دل میں کینہ ہو وہ سکون نہیں پا سکتا۔ اگر آج سچی توبہ ہو جائے تو سوچو، اگر آج سچی توبہ ہو جائے، اگر آج تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو فرشتے خوش ہوں گے، آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ میری بہنوں، رمضان کا دوسرا عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو شاید دوبارہ نہ ملے۔ آج سچے دل سے کہہ دو، یا اللہ میں بدلنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے قریب کر لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے آنسو قبول فرما لے، ہماری سچی توبہ قبول فرما لے، ہمیں استقامت عطا فرما دے، اس مغفرت کے عشرے میں ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ہم نے توبہ کو سمجھا، ہم نے اس کے اثرات دیکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ کے بعد زندگی کو کیسے سنبھالا جائے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ توبہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، توبہ پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں صرف رلا کر نہیں چھوڑتا، یہ ہمیں سنوارنے آیا ہے۔ توبہ کے بعد سب سے بڑی ضرورت استقامت۔ میری بہنوں، استقامت کا مطلب ہے سیدھا رستہ پکڑ کے اس پر قائم رہنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات خوب رو لیے، خوب دعائیں کر لیں اور اگلے دن پھر وہی پرانی عادتیں۔ یہ کمزوری ہم سب میں ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو گرنے کے بعد بھی اٹھ جائے۔ اگر آج نماز میں سستی ہو گئی تو مایوس نہ ہوں، فوراً دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیں گناہ سے زیادہ مایوسی کے ذریعے تباہ کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، نفس ہمیں کہتا ہے آرام کرو، ابھی وقت بہت ہے، اتنی سختی کیوں کرنی؟ لیکن جو اپنے نفس پر قابو پا لے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کھانے پینے جیسی جائز چیزوں سے روک سکتے ہیں تو گناہوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ کھانا پینا بھی تو جائز ہے، تو پھر ہم اس سے کیوں رکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ پھر ہم گناہوں سے کیوں نہیں رکتے؟ ہم چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں نا۔ توبہ صرف آنسوؤں کا نام نہیں ہوتا، یہ دوسرا عشرہ نفس کی تربیت کا وقت ہے۔ توبہ عمل کا نام ہے۔ اگر واقعی بدلنا ہے تو نماز کو اولین ترجیح دیں۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ دل کی زندگی ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، روزانہ تھوڑا سا بھی پڑھیں لیکن دل لگا کر پڑھیں۔ زبان کی حفاظت کریں، غیبت، جھوٹ، فضول باتیں یہ سب دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا اہتمام۔ میری بہنوں، آج کے دور میں سب سے بڑا امتحان یہی ہے، غلط چیز دیکھنا، وقت ضائع کرنا، یہ سب دل کے نور کو کم کر دیتا ہے۔ اگر توبہ کر لی ہے تو موبائل کے استعمال پر بھی نظر رکھیں۔ ایک نیک لڑکی رمضان کے دوسرے عشرے میں توبہ کرتی ہے، وہ سوچتی ہے اب سب آسان ہوگا، لیکن اگلے ہی دن اسے پرانے دوست پیغام بھیجتی ہے، پرانے معمولات یاد آنے لگتے ہیں، دل ڈگمگانے لگتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کیا میں زیادہ بدل رہی ہوں؟ پھر اسے اپنی وہ رات یاد آتی ہے جب اس نے سجدے میں رو کر اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ فوراً وضو کرتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے مضبوط کر دے،
میری بہنوں، اسی لمحے اللہ اپنے بندے کو سہارا دیتا ہے۔ یہ اشرا ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد چھوڑ دو، کینہ چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو۔ اگر دل صاف نہیں ہوگا تو عبادت کا اثر نہیں ہوگا۔ کسی نے ہمیں تکلیف دی، معاف کر دیں، کیونکہ جب ہم بندوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ مومن کی زندگی دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے: اللہ کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید۔ ہم نہ اتنا ڈریں کہ مایوس ہو جائیں، نہ اتنے بے فکر ہو جائیں کہ غافل ہو جائیں۔ یہ دوسرا اشرا ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ اگر آج دل بدل گیا تو کل نسلیں بدل جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، ایک نیک لڑکی صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی، وہ اپنے گھر کا ماحول بدلتی ہے۔ کل وہی بیٹی ایک ماں بنے گی، اس کی تربیت آنے والی نسلوں کو سنوارے گی۔ اگر آج اس نے توبہ اور استقامت اختیار کی تو کل اس کا گھر نور سے بھر جائے گا۔ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، دوسرا اشرا بھی ختم ہونے کو ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم صرف سننے آئے ہیں یا واقعی بدلنے بھی آئے ہیں؟ آج عہد کریں، استقامت اختیار کریں گی، نفس سے جنگ جاری رکھیں گی، مغفرت کے اشرے کو ضائع نہیں کریں گی۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ کے بعد استقامت عطا فرما، ہمیں نفس کے شر سے بچا، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، اور اس مغفرت کے اشرے میں ہمیں اپنی خاص بخشش عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما اور ہمیں نیک راہ دکھا دے۔ مالک، ہمیں بخش دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔